السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، میں تجھے بخشوں گا، تو جو بڑا کام بھی تم نے کیا ہوگا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ ہم میں سے ہر انسان خطا کار ہیں، لیکن بہترین وہ ہیں جو خطا اور گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کے دل اور دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں نے تو اتنا بڑا گناہ کر لیا ہے، اب مجھ پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی یا میرا گناہ معاف ہو ہی نہیں سکتا، تو یہی یاس اور نا امیدی ہے۔ اور مومن کے لیے اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر رکھا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ ہم سے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو جائے اور کتنا ہی برا گناہ کیوں نہ ہو جائے، تب بھی ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ معافی مانگنے پر میں گناہ معاف کر دوں گا۔ تو مایوسی تو اسے ہو جس کے ساتھ وعدے نہ ہوں یا جسے کے پاس راستے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں راستہ بھی دیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وعدہ بھی کیا ہے۔ اللہ نے بتا دیا ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور مرتے دم تک کھلا رہے گا، اب میں معاف بھی کروں گا، تو پھر مایوسی کیوں؟ جس کے پاس اللہ ہو اسے کیسی پریشانی، اسے کیسی مایوسی؟ اگر ہمیں مایوسی ہے، پریشانی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات کا ویسا یقین نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم گناہ اس لیے کرتے رہیں کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گی، معافی بعد میں مانگوں گی تو مجھے مل جائے گی، بلکہ جو بندہ اس امید پر جان بوجھ کر گناہ کرے کہ میں توبہ بعد میں کر لوں گا، اسے توبہ کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی۔ بعض لوگ سوچ سوچ کر پلاننگز کر کے گناہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتے ہیں کہ وہ بعد میں توبہ کر لیں گے تو معاف ہو جائے گا۔ تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ اس طرح سے توبہ کی توفیق بھی چھین جاتی ہے۔ لیکن اگر گناہ سے بچنے کی کوشش ہم کرتے رہیں اور اس میں ہم سے گناہ ہو جائے اور پھر اس کے بعد دل میں ندامت آ جائے، تو جب بھی ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے، توبہ کریں گے، آئندہ گناہ سے بچنے کی فکر کریں گے، تو اللہ ضرور توبہ کی توفیق بھی ہمیں دیں گے اور معاف بھی فرمائیں گے۔ اس لیے گناہوں کو سوچتے رہنا اور یہ خیال کرنا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوں، مجھ پر رحمت نہیں ہو سکتی، یہ سب شیطانی خیالات ہیں۔ اور انہی خیالات کی وجہ سے بعض اوقات ہم پر خوف کا اتنا غلبہ آ جاتا ہے اور بعض اوقات اتنی نا امیدی آ جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا عبادات میں بھی دل نہیں لگتا، توبہ کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی۔ تو اسی موقع پر بہت حکمت کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ سے ایسی حکمت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں وہ حکمت دے دے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ایسے موقع پر۔ اور کبھی ہمیں کسی ایسے اللہ والے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں یہ بتا سکے کہ ایسے غلبے کے وقت ہم کیا کریں تاکہ ہمارے اندر نا امیدی پیدا ہی نہ ہو۔ اور یہ نا امیدی کی کیفیت کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ وہ ایسے آ جاتی ہے کہ جو عمل اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق دیتے ہیں، ان کی جب ہم ناقدری کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو آہستہ آہستہ یہ کیفیت زیادہ ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، پیدا ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے۔ جیسے اکثر ہماری زبان پر یہ ہوتا ہے کہ ہماری کیا نمازیں ہیں، ہم نے تو ٹکرے ماری ہیں، ہم تو وقت گزاری کرتے ہیں، تو یہ ناقدری کی بات ہے۔ پہلے اس بات پر شکر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا کی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں نماز کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہر نیکی کے اوپر
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہونا چاہیے کہ اللہ آپ نے مجھے اس کی توفیق دی ہے، اور پھر بعد میں ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ ویسی ہم نیکی نہیں کر سکے جیسی کرنی چاہیے تھی، اس پر پھر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ تو نماز ہو یا کوئی بھی نیکی، اس کے بعد ہمیں الحمدللہ بھی کہنا ہے اور استغفار بھی کرنا ہے۔ الحمدللہ اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، اور استغفار اس بات پر کہ اللہ کی توفیق کے باوجود ہم وہ نہ کر سکے جو کرنا چاہیے تھا۔ تو ہر نیکی کے اوپر جب تک ہم شکر کرتے رہیں گے تب تک نا امیدی نہیں آئے گی، مایوسی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں جیسا نہ بنائیں کہ جن کے دل اللہ کی ذات کے اتنے وعدوں کے باوجود شیطان کے بہکاوے میں آ کر مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں میں امید کی شمع جلائے رکھیں اور مایوسی کے اندھیروں سے بچا لیں۔ آمین یا رب العالمین۔